کہ زندگی میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے محبت کی خاطر کرتا ہے۔ آج آپ کا یہاں پہ ہونا یہ دلیل ہے کہ آپ امام حسن سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، خود اس امام بارگاہ میں ہونا یا اس امام بارگاہ کا وجود، اس امام بارگاہ کا بننا، اس منبر کا بننا، اس فرش کا بننا، یہ دلیل ہے کہ ہمارے دلوں میں دین کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں پروردگار عالم اہل بیت رسول کی محبت ہے، کیونکہ آپ پیسہ وہاں خرچ کرتے ہو جس سے آپ کو محبت ہو۔ آدمی اپنے بیٹے پہ خرچ کرتا ہے، دوسرے کے بیٹے پہ نہیں کرتا، کیونکہ اپنے بیٹے سے کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ انسان اپنی بہن کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے والد کے لیے خرچ کرتا ہے، لیکن دنیا میں کتنے لوگوں کے والدین موجود ہیں لیکن ان کے لیے خرچ نہیں کرتا، کیونکہ اپنے آپ سے محبت ہے، دوسرے سے اتنی محبت نہیں ہے۔ جب میرا بچہ روئے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن غیر کا بچہ روئے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ میرا بچہ بھوکا ہو مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر کسی اور کا بچہ روئے تب مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی ہے تو اس تناسب میں نہیں ہوتی جتنی اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کی تکلیف اتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اہل بیت کی محبت کو سمجھنا کہ اپنے بچے بھوکے ہیں، لیکن اگر کوئی سائل دروازے پر آ جائے تو علی ابن ابی طالب اپنے سفرے کی افطاری اٹھاتے ہیں اور ان غریبوں کو دیتے ہیں۔ یہاں پہ 5 منٹ کے لیے سوچو کہ حسن سے محبت زیادہ ہے یا اس غریب سے محبت زیادہ ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ، کہا کہ میں اس فقیر کی محبت میں نہیں دے رہا، علی حبہ، ہم جو کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تبھی جب جار جرداغ سے پوچھا گیا، اے جار جرداغ، تم نے کتاب لکھی علی کی فضیلت میں، تو کرسچن ہے، کتاب لکھنی تھی تو عیسیٰ کی فضیلت میں لکھتا، موسیٰ کی فضیلت میں لکھتا، ابراہیم کی فضیلت میں لکھتا، شیعوں کے پہلے امام اہل سنت کے چوتھے خلیفے کی فضیلت میں کیوں لکھی؟ تو جواب دیتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کوئی کتاب لکھوں، میری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ کسی کو ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کے سارے فضائل پائے جائیں۔ اور کہتا ہے یا علی، میری زندگی کا مقصد یہ تھا ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کے سارے فضائل پائے جائیں، اور جب میں فضائل کی تلاش میں نکلا تو مجھے سارے فضائل ذات علی ابن ابی طالب میں نظر آ گئے۔ واللہ اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو کس چیز کی وجہ سے؟ ان صفات کی وجہ سے، ان کی شجاعت کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے۔ چلو ایک سید اگر علی سے محبت کرے تو کہیں گے نسل کی وجہ سے کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی
امام حسن ہیں، صفات اتنی اچھی ہیں، ہر بندہ ان کا عاشق ہو جاتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ مولا علی کو ماننے کے لیے یا اہل بیت کو ماننے کے لیے، امام حسن کو ماننے کے لیے آپ کو کوئی بڑی، کوئی لمبی چوڑی دلیل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کو کہے کہ آپ آل رسول سے کیوں محبت کرتے ہو، آپ بولو یہ فطرت کی مجبوری ہے۔ کس کی مجبوری ہے؟ فطرت کی مجبوری ہے۔ دیکھیے کتاب لکھنے والا مسیحی ہے، شجاعت امیر المومنین کا ایک جملہ لکھتا ہے، کہتا ہے اسلام میں بڑے جنگجو گزرے، شاید میں پڑھ چکا تھا یا نہیں مجھے یاد نہیں، کہ اسلام میں بڑے جنگجو گزرے لیکن ایک جنگجو لڑنے والا فائٹر اسلام کا بڑا بہادر تھا۔ تو کہا کہ کیسی بہادری؟ کہ دیکھو جتنے بھی میدان میں جاتے تھے آگے بھی زرہ پہنتے تھے، پیٹھ پر بھی زرہ پہنتے تھے، لیکن ایک بہادر ایسا تھا آگے تو زرہ پہنتا تھا لیکن کا who fought without armor on his back، اس نے کبھی بھی زندگی میں پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنی۔ جب بھی میدان میں جاتا تھا آگے زرہ پہنتا تھا لیکن پیٹھ پہ کبھی زرہ نہیں پہنی۔ اور کبھی اس جنگجو سے پوچھا گیا کہ جتنے بھی جاتے ہیں آگے بھی زرہ پہنتے ہیں، پیٹھ پر بھی زرہ پہنتے ہیں، لیکن آپ آگے تو پہنتے ہو، پیٹھ پہ کبھی لوہا نہیں لگایا؟ اس نے جواب دیا، پر میں میدان جنگ میں جاتا ہوں آگے زرہ اس لیے پہنتا ہوں کیونکہ آگے حملہ کرنا ہوتا ہے تاکہ آنے والا تیر رک جائے، لیکن خدا کی قسم ابی طالب کے بیٹے نے کبھی پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنی، کیونکہ علی میدان جنگ میں لڑنے کے ارادے سے جاتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں جاتا۔ اب یہ فضیلت کوئی بھی سنے گا خوش ہو جائے گا۔ اس دن میں نے کہا کہ آپ کی جتنی فلمیں بنتی ہیں وہ انسان کی سائیکولوجی اور نیچر کے بیس پہ بنتی ہیں۔ فلم میں ہیرو کون ہوتا ہے؟ بہادر ہو۔ آج تک ایک فلم بتائیے اس کا ہیرو ڈرپوک ہو۔ جتنے ہیرو ہوتے ہیں بہادر، لڑاکو، ایکسٹراڈنری پاور، ہاں تبھی بیٹ مین اور آئرن مین اور اسپائڈر مین بن جاتے ہیں، ایکسٹراڈنری پاور۔ نیچرلی آپ اس سے محبت کرتے ہو کیونکہ بندہ بہادر سے محبت کرتا ہے، ڈرپوک سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ تو جتنے فضائل آل رسول میں آ گئے آٹومیٹیکلی ہر بندہ ان کا کیا بنے گا؟ عاشق بنے گا۔ کئی مجالس میں کہہ چکا، کئی برادران اہل سنت آتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ شیعہ حضرت علی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ یہ میں کئی مجالس میں بات سنا چکا ہوں کہ ایک ریٹائرڈ فوجی، اب بندے کی نیچر دیکھی جاتی ہے اس کا شعبہ کیا ہے، پھر اس شعبے کے حساب سے اسے جواب دیا جاتا ہے تاکہ بندے کو سمجھ میں بھی آ جائے۔ تو فوجی بندہ کہنے لگا آپ حضرت علی کے فضائل اتنے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں آپ سے ایک نیچرل سوال کرتا ہوں اور میرے سوال میں ہی آپ کا جواب چھپا ہوا گا۔ کہ جی مولانا بولیے۔ میں نے کہا دیکھیے آپ فوج سے ہیں؟ کہ جی۔ میں نے کہا تصور کریے 2-3 فوجی ہیں، فوجی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بارڈر پر، سرحد پر وطن کا دفاع کرنا۔ میں نے کہا 4-5 فوجی کھڑے ہیں، اچانک گولی چلی اور انہوں نے گولی کی آواز سنی اور 3-4 فوجی ڈر کے بھاگ گئے، ایک کھڑا رہا، ڈٹا رہا، لڑتا رہا۔ میں نے کہا بتاؤ کس سے محبت کرو گے؟ اب فوج کسی بھی ملک کی ہو، آسٹریلیا کی ہو، انڈیا کی ہو، پاکستان کی ہو، میں نے کہا نیچرل کوشچن ہے۔ میں نے کہا ایک گولی کی آواز سن کے الفرار اور بھاگ جائے اور دوسرا وہ ہے جو زخمی بھی ہو جائے ڈٹ کے لڑتا رہے۔ میں نے کہا کون سا فوجی اچھا لگے گا؟ مولوی صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سیدھی بات ہے، جو ڈٹا رہے، جو لڑتا رہے وہ اچھا لگے گا۔ یہ کوئی بچوں والا سوال کر رہے ہیں، کیسے وہ فوجی اچھے لگیں گے جو بھاگ جائیں؟ میں نے کہا آپ یہ عجیب سوال کرتے ہیں کہ علی ہمیں اچھے کیوں لگتے ہیں؟ اگر آل رسول سے آپ محبت کرتے ہو اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، وہ بہادر بھی ہیں، وہ عالم بھی ہیں، وہ خوش نسب بھی ہیں، وہ خوش حسب بھی ہیں، سارے کمالات کو خدا نے اہل بیت میں جمع کر دیا، تبھی آپ ان سے کیا کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو۔ محبت کے میدان میں ایک مسلم، ایک ہندو، ایک کرسچن سارے برابر ہیں، تبھی ہم سے تقاضۂ محبت نہیں کیا، تقاضۂ مودت کیا کہ اگر نمازوں کا، سجدوں کا، حج کا، زکوٰۃ کا، احسان مصطفیٰ کا، حیا کا، غیرت کا احسان چکانا چاہتے ہو، آج اگر خوشی سے کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں،
آج اگر بولتے ہو کہ اللہ نے میری فطرت کو بچایا کہ میں مسلمان ہوں، آج تجھے پتا ہے کہ نجاست کیا ہے، طہارت کیا ہے، علم کیا ہے، ہدایت کیا ہے، حجاب کیا، تجھے پتا ہے یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ تو یہ احسان محبت سے نہیں چکایا جا سکتا۔ محبت تو گاندھی بھی کرتا ہے، محبت تو جار جرداق بھی کرتا ہے۔ کتنے انگریز میں آپ کو لا کر دیکھا ہوں جو علی بن ابی طالب سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں کمال ہوگا، بنداشی کے کمال ہوگا، ایک چمکتا ہوا ستارہ ہوگا، چاند کی روشنی اگر چمکدار ہوگی تو ہر بندہ اس کی تعریف کرے گا۔ اگر پھول و گلستان خوبصورت ہے تو ہر بندہ اس کی تعریف کرے گا۔ اگر تو آل رسول کی تعریف کر رہا ہے، یہ کمال آل رسول کا ہے، تو انہوں نے خود کو اتنی بلندیوں تک پہنچا دیا کہ ہر بندہ تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ تیرا کمال یہ ہے کہ تم مقام مودت سے، مقام محبت سے اٹھ کر مقام مودت پر آ جائے۔ اب آپ کہیں گے مولانا مودت کیا ہے؟ مودت عشق کی اعلیٰ ترین منزل کا نام ہے۔ کیسے؟ محبت بیوی سے کرو، محبت بچے سے کرو، محبت وطن سے کرو، محبت مٹی سے کرو، محبت بدن سے کرو، محبت مال سے کرو، محبت گاڑی سے کرو، محبت گھر سے کرو، محبت موبائل سے کرو، ساری محبتوں کو جمع کرو، کیونکہ یہ بھی محبت کا میدان ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے ہاتھ پر ہے، آپ کے بدن پر ہے، آپ کے گھر میں ہے، جس کے لیے محنت کر رہے ہو، جس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہو، یہ تبھی کر رہے ہو کہ محبت۔ سینکڑوں محبتیں تیرے وجود کے اندر ہیں، لیکن آل رسول سے محبت نہیں کرنا کہ مثلا گھر میں گلدستہ بھی رکھا ہوا ہے، ساتھ میں ایک تصویر بھی رکھی ہوئی ہے، یہاں پہ پھول بھی تم نے رکھ دیا، ساتھ میں علی کا نام بھی رکھ دیا، یہ ساری محبتیں تم نے ساتھ میں نہیں سجانی۔ محبت کا مطلب اور ہے، مودت کا مطلب اور ہے۔ پر میں بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، مال سے محبت، جان سے محبت، ہر شے سے تو محبت کرتا ہے، لیکن فرمائے جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جہاں تو ساری محبتیں قربان کرنے کا حوصلہ پیدا کر لے، تب تو وادی مودت میں داخل ہوتا ہے۔ کربلا محبتوں کا میدان نہیں ہے، مودتوں کا میدان ہے۔ کربلا میں محبتیں قتل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں مودت کی خاطر۔ تو یہ جتنے احکام کا فلسفہ خدا تجھے بتاتا ہے، روزہ کیا ہے؟ مودت ہے۔ قربان کرو بھوک کو، قربان کرو پیاس کو۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ پیسے کی قربانی۔ خمس کیا ہے؟ مال کی قربانی۔ جہاد کیا ہے؟ بدن کی قربانی۔ اربعین کی واک پہ جو جا چکے ہیں، اربعین میں کیا ہوتا ہے؟ گرمی، بھوک، پیاس، پیدل چلنا، پاؤں میں چھالوں کا پڑ جانا، تھکن۔ کیا سکھا رہے امام حسین آپ کو؟ کہ حسین تک آتے آتے ساری محبتوں کو قربان کر، تب جا کے حسین تک پہنچو گے۔ اچھا، حج پہ کیا ہوتا ہے؟ میرا سوال ہے، اتنی سرسبز دنیا، اللہ کو اپنے گھر کو اس سرزمین پہ بنانے کی ضرورت کیا پڑی؟ ببکۃ مبارکہ، ایک ایسی سرزمین جو ذی زرع بھی نہیں ہے، کاشتکاری نہیں ہو سکتی، شدید گرمی، پہاڑی کا موسم، سخت زمین۔ نارملی حج کے موسم میں اتنی گرمی ہوتی ہے، میں کہوں پروردگارا تو اپنا کعبہ سوئٹزرلینڈ میں بنا دیتا، کشمیر میں بنا دیتا، آ کے تیرے گھر کی زیارت بھی ہو جاتی، ساتھ میں سیر تفریح بھی ہو جاتی۔ کہا نہیں، اسی چیز کو تو میں قربان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایسی جگہ پہ گھر بنایا جہاں تفریح کا تصور ہی نہیں بنتا، اتنی گرمی، اور کہا جب آؤ تو ساری زینتیں اتار کے آؤ، ساری محبتیں اتار کے آؤ۔ فلاں برانڈ کی قمیص پہننی ہے، فلاں برانڈ کی شلوار پہننی ہے، فلاں برانڈ کی چپل پہننی ہے، اتار ساری چیزوں کو۔ سفید کپڑے میں خود کو لپیٹ کا، ایک تولیے میں لپیٹ کے آ۔ بالوں کا عاشق، کبھی بال اوپر، کبھی بال نیچے، کبھی زلفوں کو ادھر کبھی ادھر کا، کاٹ دے ساری، گنجا ہو کے میرے پاس آ۔ سرما لگاؤں کا نہیں، خوشبو لگاؤں کا نہیں، ہر زینت منع، توجہ صرف خالق کی طرف ہو، توجہ صرف مالک کی طرف ہو۔ ساری محبتوں کو قربان کر، ظلم نہیں کرنا، توجہ کے ساتھ چلو، خون نہ نکل پائے۔ تجھے مودت کا درس دیا جا رہا ہے۔ پہلے تو سفر حج ہوتے تھے پیدل، کتنے امام حسن نے پیدل حج کیے ہیں، امام حسین نے پیدل حج کیے ہیں۔
کہتے ہیں ایک سفر میں امام حسن، امام حسین اور جناب عبداللہ ابن جعفر تینوں ساتھ جا رہے تھے۔ پچھلے زمانے کے سفر حج بڑے لمبے ہوتے تھے، 5 اسٹار جہازوں میں نہیں ہوتے تھے۔ چلے آدھے راستے میں جس اونٹ پر کھانا اور کھانے کا سامان تھا وہ اونٹ گم ہو گیا۔ مثلا 4-5 اونٹ پہ جا رہے ہیں، ایک اونٹ پہ کھانے کا سامان رکھتے تھے۔ سفر لمبا ہے، مہینے کا سفر، 1.5 مہینے کا سفر، کبھی ہفتوں کا سفر، ڈیپینڈڈ ہے کہ بندہ کہاں سے سفر کر رہا ہے۔ تو اونٹ جو آذوقہ اور سامان لے کر چل رہا تھا ادھر ادھر ہو گیا۔ اب کئی گھنٹے گزر گئے، کئی بہت وقت گزر گیا، بھوک لگنے لگی، پیاس لگنے لگی، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اچانک صحرا میں امامین ہمامین کو ایک خیمہ نظر آیا، اس خیمے کی طرف بڑھے۔ کیا دیکھا؟ خیمے میں ایک بوڑھی خاتون ہے۔ کہا ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، آپ کچھ دے سکتی ہیں؟ اس نے کہا مہمان حبیب خدا ہے، آپ عازم سفر ہیں، بسم اللہ آئیے۔ تینوں بزرگ شخصیات کو خیمے میں بٹھایا، اس خاتون کے پاس ایک بکری تھی، اس کا دودھ نکالا اور ان کو پلایا۔ کہا ہمیں بھوک بھی بہت لگی ہے۔ اس نے امام کو کہا کہ میری بکری کھڑی، آپ ذبح کر لیں، میں آپ کے لیے سالن بناتی۔ غالباً امام حسن یا امام حسین اٹھے، اس بکری کو ذبح کیا اور اس خاتون نے بنایا، سیراب ہوئے اور کہا کہ جب بھی آپ کا آنا ہو مدینے میں تو آپ ضرور ہمارے پاس آئیے گا، آپ کے اس احسان کا بدلہ ہم ضرور چکائیں گے۔ آپ نے کھانا کھلایا، مہمان نوازی کی، شکریہ کیا اور چل پڑے۔ رات کو اس کا شوہر آیا، تو بکری کہاں گئی؟ اس نے کہا مہمان آئے تھے، زائر خانے خدا تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اتنے دنوں سے بھوکے تھے، پیاسے تھے، میں نے بکری سے۔ اس نے بڑا ڈانٹا، کہا ایک ہی زندگی میں ہمارے پاس بکری تھی، بڑی مشکل سے جس کو چلاتے تھے اور اسی سے دودھ اور وہ سارا، تم نے وہ قربان کر دیا۔ بہرحال لمبا عرصہ گزر گیا، صحرا میں قحط پڑا، یہ سارے مائیگریٹ کر کے مدینے آئے۔ ایک رات گلی میں یہ خاتون جا رہی تھی، امام حسن کی نگاہ اس پہ پڑ گئی۔ امام نے فرمایا تو نے مجھے پہچانا؟ کہ نہیں۔ کہ میں وہی ہوں جس پر تو نے اپنی بکری کو قربان کیا تھا۔ اور کہ یہاں کیسے؟ کہ مولا صحرا میں تنگی ہے، پریشان ہوں۔ امام نے کہا میرے گھر آ جا۔ جیسے امام اسے گھر لے جاتے ہیں تو روایات کے جملے، امام نے اسے 500 بکریاں دی اور تقریباً شاید 5000 دینار یا درہم اسے دیے۔ کہا یہ میری طرف سے، اور آج تجھے لے چلتا ہوں حسین کے گھر کی طرف۔ اور امام حسین کے پاس لے کر آئی۔ امام حسین نے بھی 500 بکریاں دی اور 5000 درہم دیے، اور کہا اب تجھے لے کر چلتے جناب عبداللہ ابن جعفر کے گھر کی طرف۔ اور جب اس کے گھر پہنچے اس نے بھی 500 بکریاں دی اور 5000 درہم دیے۔ کسی نے کہا مولا آپ اتنا کیوں دے رہے ہیں؟ امام نے وہی جملہ کہا کہ اس کے پاس جو تھا اس نے دیا، ہمارا کرم جتنا ہے ہم نے بھی اسے عطا کیا۔ اور یہ وطیرہ تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ نہیں کہ کوئی فقیر آیا 50 پاؤنڈ دے دیا، $50 دے دیا، نہیں۔ وہ کہتے تھے غریب کو ہم اتنا دیتے ہیں تاکہ اس کی غربت ہی مٹ جائے۔ یہ اہل بیت کا وطیرہ تھا۔ بار بار مجھ سے مانگنے آئے اور میرے اندر ایک احساس عجب پیدا ہو، اتنا دوں کہ ایک ہفتے کے بعد پھر آئے، اتنا دوں کہ 1 مہینے کے بعد پھر آئے۔ کہ اگر تیرے اندر یہ طاقت اور استطاعت و توانائی ہے تو کسی کی غربت کو مٹا سکتا ہے، اسے غربت کے میدان سے نکال کر معاش کی زندگی میں لا سکتا ہے، تو تیرے اوپر یہ لازم ہے کہ تو اس کی مدد کرے۔ یہ وطیرہ ہے امام حسن ابن علی کا۔ سخاوت امام حسن اتنی مشہور تھی، فرماتے ہیں 3 مرتبہ امام حسن نے اپنی کمپلیٹ دولت غریبوں میں تقسیم کر لی تھی۔ اللہ دیتا تھا سارا۔ مولا علی کے لیے مشہور ہے کہ شروع والے دن تو بڑی تنگ دستی کے تھے امام علی بن ابی طالب کے، اور ایک وقت آیا کہتے ہیں مولا ہفتے میں شاید 20-22 ہزار درہم یا دینار تقسیم کرتے تھے۔ تو امام کا ایک اکاؤنٹنٹ تھا جو لکھتا تھا، تو جب مولا نے زیادہ دینا شروع کر دیا تو اکاؤنٹنٹ نے امام علی کو کہا کہ مولا اتنا نہ دیں، کہیں ختم نہ ہو جائے، اتنا دیے جا رہے ہیں کہیں ختم نہ ہو جائے۔ تو امام نے کہا اللہ تجھ جیسے اکاؤنٹنٹ کو پیدا ہی نہ کرے۔ کہا مولا کیوں؟ کہ دے میرا ہوں، تکلیف تجھے ہو رہی ہے، تیری نگاہ میں ہے کہ یہ ختم ہو رہا ہے، علی کی نگاہ میں ختم نہیں ہو رہا۔ علی اپنے مال کو رزق میں بدل رہے ہیں۔ یہ وطیرہ اہل بیت کا، انہی سے یہ مودت اہل بیت کے۔ اب ہمیں بھی کہا کہ کیا کرو؟ مودت کرو، محبت نہیں۔
مودت کا مطلب ساری محبتوں کو قربان کرنا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب 9 قسمیں کھانے کے بعد خدا کہتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے وجود کا تزکیہ کیا، جس کی نگاہ صرف دنیا تک نہیں، نگاہ آخرت تک جاتی ہے. جو اللہ غنی مطلق کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو اپنے وجود کو ایسا بنا دیتا ہے جیسا پروردگار عالم کا وجود ہے. کہے میرے بندے میں کریم ہوں، تو بھی کریم بن جا. صرف اشتہار نہ لگا رمضان کریم رمضان کریم اور میں برعکس کریم بن جاؤں. اس کریم سے تو نے کیا سیکھا؟ مہینہ تو کریم نہیں ہوتا نا، اس مہینے میں روزے رکھنے والوں کو کریم ہونا چاہیے. اس مہینے میں اللہ کے بندوں کو کریم ہونا چاہیے. ملتا ہے ایک امام حسن کا صحابی تھا، مولا گزرے اور امام نے کیا دیکھا؟ اس کے ہاتھ میں تیر ہے اور کمان ہے، اور تیر و کمان، تیر کو کھینچا ہے اور ایک دیوار کی طرف نشانہ لے کے کھڑا ہوا ہے. تیر چھوڑنا ہی چاہتا تھا تو امام حسن نے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ لیا. جیسے پکڑا تو پیچھے مڑ کے دیکھا حسن ابن علی، آہو بکا، چیخ کرنے لگا مولا میرے بازوؤں کو چھوڑیے، مولا میرے بازوؤں کو چھوڑیے. امام نے نہیں چھوڑا. تھوڑی دیر گزری، بڑا مایوس ہوا کہ مولا آپ نے مجھے امیر بننے سے روک لیا. امام نے کہا وہ کیسے؟ کہ مولا ایک نجومی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے آسمان میں 2 ستارے ہیں، جب یہ ستارے آپس میں ملتے ہیں اس وقت اگر کوئی بندہ تیر کو کمان میں ڈالے اور وہ تیر کسی بھی دیوار پہ مارے تو پوری دیوار سونے کی بن جاتی ہے. اور یہ 100 سال میں یا 200 سال میں مولا ایک بار ایسا ہوتا ہے. میں مہینوں سے انتظار کر رہا ہوں یہ ستارے کب ملتے ہیں. مولا آج ملے اور میں دیوار پہ مارنے والا تھا، آپ نے اپنے چاہنے والے کو امیر بننے سے روک لیا. امام نے کہا اچھا. کہا جی مولا. امام نے کہا تیر اٹھا، کمان اٹھا. کہتا ہے اس نے تیر و کمان اٹھایا. امام نے کہا کھینچ. اس نے کھینچا. اچانک جب نگاہ آسمان پہ پڑی تو ستارے ملے ہوئے تھے. اس نے کہا مولا کرشمہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، جو 100 سال کے بعد ملتے ہیں آج دوبارہ مل گئے. اس نے کہا مولا آپ نے تو کمال کر دیا. یہ جیسے تیر کو چھوڑنا چاہتا تھا امام حسن نے پھر پکڑ لیا اسے. اب سوچئے بندے کی حالت کیا ہوگی. آپ کو پتا ہو میں 1 سیکنڈ میں ملین نہیں بلینر بن سکتا ہوں. تو پوری دیوار سونے کی ہو جائے، امام بارگاہ میں اینٹیں مارتے رہیں اور پیچھے سے کوئی بندہ آئے اور آپ کے ہاتھ پکڑ لے. اس نے کہا مولا چھوڑیے مولا چھوڑیے. امام نے نہیں چھوڑا. اتنی دیر تک ستاروں کو دیکھتا رہا، ستارے پھر دور ہو گئے. اس نے کہا مولا آپ نے مجھے کروڑ پتی بننے سے روک لیا، امیر بننے سے روک لیا. مولا یہ صدیوں میں ایک بار ایسا ہوتا ہے، آج پتہ نہیں کیسے دوبارہ ستارے مل گئے. امام نے کہا پھر تیر اٹھا اور کمان اٹھا. اس نے پھر تیر و کمان اٹھایا اور جیسے اس نے کھینچا پھر دیکھا ستارے مل گئے. اس نے کہا مولا یہ تو کمال ہو گیا. اب دوبارہ جیسے چھوڑنا چاہتا تھا حسن ابن علی نے پھر اس کے بازو پکڑ لیے. کہا مولا یہ آپ بار بار کیا کر رہے ہیں؟ اوپر سے قسمت میری چمک رہی ہے، ستارے بار بار مل رہے ہیں، اور جیسے دیوار پہ مارنا چاہتا ہوں بار بار میرے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں. پھر دیکھا ستارے جدا ہو گئے. امام نے پھر کہا تیر و کمان اٹھا. اب اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا. کہتے ہیں اٹھا، مارنا چاہتا ہوں پھر روک لیتے ہیں. کہتے ہیں جیسے میں نے تیر کو کمان میں ڈالا نا اور امام نے کہا تیر کو کھینچ، کہتے ہیں جیسے کھینچا تو میں نے کیا دیکھا؟ جیسے کھینچتا جاتا ہوں ستارے ملتے جاتے ہیں. کہ یہ ستارے خود بخود نہیں مل رہے تھے، حسن ابن علی کے اشارے پہ مل رہے تھے. جیسے وہ کہتے تھے کھینچ تو ستارے مل جاتے تھے. کہ دوبارہ ملے اور تیر پھینکنا چاہتا تھا، امام نے پھر مجھے روک لیا. اب بات تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آنے لگی. میں نے کہا مولا جیسے آپ کہتے ہیں کھینچو تو ستارے ملتے ہیں، جیسے میں چھوڑنا چاہتا ہوں ستارے جدا ہو جاتے ہیں. امام نے کب ستاروں کو چھوڑ، اوپر دیکھ، کیا دیکھا؟ دونوں ستارے الگ الگ تھے. امام نے کہا تیر کو کمان میں ڈال، تیر کو کمان میں ڈالا. امام نے کہا تیر کو کھینچ. اس نے جیسے کھینچا دیکھا ستارے ملے نہیں ہے، ستارے الگ الگ ہیں. کہ مولا اب نہیں ملے. امام نے کہا اس کی پرواہ نہیں ہے تو تیر کو کمان سے چھوڑ دے. کہتا جیسے تیر کو کمان سے چھوڑا اور دیوار سونے کی سونے بن گئی. کہ ہم سونا بنانے کے لیے ستاروں کے محتاج نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. کہ ہم سونا بنانے کے لیے ستاروں کے محتاج نہیں ہیں. کہ ہم اشارہ کریں تو کائنات زر و جوہر میں بدل جائے. سنا نا امام زین العابدین کا واقعہ کہ زندان کی مٹی کو جب دامن میں لیا
تو جواہرات میں بدل گئی۔ امام نے فرمایا یہ بتا، اگر دولت دے دیں تجھے اور اپنی ولایت لے لیں، کیا سودا منظور ہے؟ تو پوری دیوار کا سونا لے کر چلا جا۔ کہا نہیں مولا، یہ سودا منظور نہیں۔ کہا تو آج کے بعد خود کو غریب نہ کہا کرو۔ جب تیرے پاس اتنی قیمتی چیز ہے تو اس کے بدلے میں سونا لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ پہچان حقیقی دولت کیا ہے؟ حقیقی دولت وہ ہے جس پہ بندہ ہر دولت کو قربان کرے۔ اس نے سونے کی دیوار چھوڑی اور حسن بن علی کی ولایت کو کیا کیا؟ ایکسپٹ کیا۔ تو ہم سے تقاضۂ محبت نہیں کیا گیا، تقاضۂ مودت کیا گیا۔ تبھی فرمایا عاقلانہ محبت کیا کر، جاہلانہ محبتوں میں مبتلا نہ ہوا کر۔ اللہ نے تجھے عقل دی ہے، جس چیز کا انتخاب کر اس کی قیمت دیکھ کہ یہ قیمت کیا ہے۔ آج ہم یہی کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں تیری کم سے کم قیمت جو خدا نے لگائی ہے وہ جنت ہے۔ کم سے کم قیمت جو اللہ نے اپنے بندے کی لگائی ہے وہ جنت ہے۔ اب یہ سوچ تو خود کو کتنے میں بیچتا ہے۔ میں کبھی نہیں کہتا ڈالر برا ہے، پاؤنڈ برا ہے، ایسے برے نہیں ہوتے۔ مثلا ابھی میں ممبر سے کسی کو $100 دوں گا نہیں، مثال دے رہا ہوں کہ مانگنے نہ آ جائیں مجھ سے۔ کسی کو $100 دوں، دو مومن اس کو بھی 100 دیے، اس کو بھی 100 دیے، اب یہ چلے گئے۔ جب آپ کہیں گے مولانا ڈالر برا ہے، ڈالر برا ہے، دجال کی آنکھ چھپی ہوئی ہے، بہت برا ہے، اسی آنکھ کے پیچھے دنیا مر رہی ہے، اب لے کے چلے گئے۔ اب سوال یہ ہے $100 کو خرچ کہاں پہ کرتے ہو؟ کوئی بندہ $100 سے جا کے نیاز لیتا ہے، کوئی $100 سے لا کے کسی یتیم کی مدد کرتا ہے، کوئی $100 سے جا کے خدا نہ خواستہ شراب کی بوتل لیتا ہے۔ ڈالر برا نہیں، جہاں خرچ کیا جاتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ یہ تجھے شعور ہونا چاہیے، میں اپنی چیزوں کو، انرجی کو انویسٹ کہاں کر رہا ہوں۔ اللہ نے طاقت دی ہے، طاقت کہاں خرچ کر رہے ہو؟ آنکھیں دی ہیں، کہاں دیکھ رہے ہو؟ کان دیے ہیں، کیا سن رہے ہو؟ زبان دی ہے، کیا بول رہے ہو؟ مال دیا ہے، کہاں لگا رہے ہو؟ جن کی زندگی میں کوئی ویژن نہیں ہوتا وہ اپنے مال سے عیاشی کرتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں پیسے والے عیاش ہوتے ہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں ہم نے مال سے کیا کرنا ہے۔ کمایا کمایا، گھر بن گیا، گاڑی بن گئی، اب کیا کرو گے بھائی؟ اس کو پتہ ہی نہیں میں نے خرچ کہاں کرنا ہے۔ شیطان کا کمال یہ ہے کہ وہ مال کے پیچھے بھی لگاتا ہے اور خرچ کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ یہاں لگا، یہ مزہ لے، وہ مزہ لے، اس کی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ عقل مند ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو میں نے خرچ کہاں کرنا ہے۔ اب اس بندے میں عقل ہونی چاہیے، اور عقل کہاں سے ملے گی؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر کسی چیز کا علم نہیں تو اس سے پوچھو جس کے پاس اس چیز کا علم ہے۔ اور نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی بن ابی طالب اس کا دروازہ ہے۔ تو ہمارے لیے مشعل راہ کس کی زندگی ہے؟ محمد اور آل محمد کی زندگی ہے۔ تو انہوں نے کہا خبردار، یہ نہیں کہ دنیا میں، مولا امیر المومنین سے پوچھا مولا اگر دنیا کا 1 گھنٹہ دے آخرت کے 1000 یہ تیار ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں قطعاً علی دنیا کا 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہ مولا آخرت کے 1000 گھنٹے بدلے ملیں گے۔ امام فرماتے ہیں یہی دنیا کا 1 گھنٹہ آخرت کے سینکڑوں سالوں کو جنم دیتا ہے۔ اگر بندے کو پتا ہو یہی تیری دنیا آخرت بناتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جیسا ایک ایک لمحہ جو تمہارا یہاں پہ گزر رہا ہے وہاں کچھ نہ کچھ ان لمحوں کا بن رہا ہے۔ ابھی میرے مولا فرماتے المؤمن کیس، مومن تیز ہوتا ہے، شارپ ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، وہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ میں 2019 میں یہاں پہ آیا تھا تو میں نے اسلامک سویلائزیشن پہ خمسہ پڑھا تھا، جن کو یاد ہو تو وہاں پہ میں نے اس دن بھی مثال دی، اکثر مومن شوق ہو گئے مولانا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ آسٹریلیا کس محبت میں آئے؟ سچی بات کرو، ڈرو نہیں۔ ہاں، علی کی محبت میں آئے، مولا حسین کی محبت میں آئے، اللہ کی محبت میں آئے، کس محبت میں آئے؟ یہاں کیا تھا؟ کینگروز کی محبت میں آئے،
क्यों आए ऑस्ट्रेलिया? सीधी बात है ना, माल की मोहब्बत, बेहतर लाइफ स्टाइल, लग्जरी लाइफ स्टाइल, इस चीज के लिए आए। मैंने कहा मोहब्बत आपके वजूद को कंट्रोल करती है। अब मैं किस मोहब्बत पे क्या कुर्बान कर रहा हूं, यह अहम है। मैं क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, यह बड़ा अहम है। और इसी का सवाल होगा क़यामत में। ला इलाहा इल्लल्लाह, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। यहां सिर्फ कहना नहीं है, मतलब अमल करो ला इलाहा इल्लल्लाह पे, तो क्या हो जाओगे? कामयाब हो जाओगे। इलाह का मतलब मेरा कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के। इलाह का मतलब क्या था? मेरा कोई महबूब नहीं, मेरा कोई माशूक नहीं सिवाय अल्लाह के। तब जाके कामयाब बनोगे। मतलब मेरा सफर, मेरी मेहनत, सब कुछ किस मोहब्बत में होनी चाहिए? इलाह की मोहब्बत में ना। अब खुदा न खास्ता कहीं मेरा इलाह माल तो नहीं बना कि मैं सब कुछ उस इलाह के लिए कर रहा हूं। हम माल कमाना बुरी बात नहीं है, रिस्क हलाल कमाना। अश्शैख़ फ़ी अयालिह कन्नबी फ़ी उम्मतिह, जो बंदा रिस्क हलाल कमाने के लिए अपने बीवी बच्चों के लिए निकलता है, रसूल फरमाते हैं उसकी मिसाल ऐसे है जैसे नबी अपनी उम्मत में तबलीग के लिए निकल रहा है। कितना बड़ा मकाम है एक बंदा अगर रिस्क हलाल की तलाश में नहीं, लेकिन किस कीमत पे? 2019 का अशर अगर इंटरनेट पे देख लीजिएगा, माद और माश की मैंने बहस की थी। पर्थ में गया, एक मोमिन ने रात के 2 बजे सिग्नल पे गाड़ी रोक ली। मैंने दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं, आगे देखा कोई नहीं, पीछे देखा कोई नहीं, न पुलिस न कोई। मैंने कहा आगे चलिए, कोई नहीं है। नहीं मौलाना, ऑस्ट्रेलिया है। मैंने कहा पाकिस्तान में भी होते, इतने शरीफ होते। रात के 2 बजे सिग्नल पे रुक गए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा वाकई वहां भी इतने शरीफ होते हैं? कि मौलाना 1 हफ्ते तक होते हैं। 1 हफ्ते तक हम पाकिस्तान में भी होते हैं, आफ्टर 1 वीक फिर हमारी वही करतूत होते हैं जो पहले थे। मैंने कहा किसने रोका? देखिए एक बंदा सिग्नल पे रुक रहा है, ये मजाक नहीं है। वही बंदा जो आदी था पाकिस्तान में सिग्नल तोड़ने का, जिसमें सब्र ही नहीं। रेड सिग्नल होता है, इधर उधर देखा, गाड़ी धूं यहां से निकल गई। और यहां रात के 2 बजे कोई नहीं। ये नहीं कि कोई मुनकिर और नकीर पीछे बैठे हैं, कोई नहीं। 2 बजे गाड़ी बैठने से पहले कहते मौलाना सीट बेल्ट बांध दीजिए। वहां कोई नहीं बोलता पाकिस्तान, मौलाना और सीट बेल्ट बांधे। यहां पर नहीं, मौलाना सीट बेल्ट बांध दिए। इतने मुहज्जब आप कैसे बने? कभी सोचा है आपने? इतनी तहजीब आप में कहां से आ गई? वही लोग हैं भाई, नहीं है? उसी पाकिस्तान और इंडिया से आए और यहां मुहज्जब बन गए। और यही पाकिस्तान में जाते हैं, पुलिस वाला रोकता है, उसे डांटते हैं तूने मुझे रोका। कहां से आती है इतनी तहजीब? इतना सेल्फ कंट्रोल कहां से आया कि रात के 2 बजे बंदा अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा के खड़ा है कि सिग्नल ऑर्डर देगा तो गाड़ी चलेगी। इतना कंट्रोल तेरे वजूद पे कौन कर रहा है? रेड सिग्नल, तो रेड सिग्नल तो पाकिस्तान में भी है। कैमरा तो पाकिस्तान में भी है। पुलिस तो पाकिस्तान में भी है। ऐसा तो नहीं पाकिस्तान में सिग्नल नहीं लगे हुए या ट्रैफिक पुलिस नहीं, सब कुछ है। लेकिन यहां क्यों रोकते हो, वहां क्यों नहीं रोकते? जवाब उस मोमिन ने खुद दिया, बड़ा शरीफ था। कंट्रोल कर सकता है तो मवद्दत खुदा तुझे कंट्रोल क्यों नहीं कर रही? जब माल तुझे मुहज्जब और सिविलाइज्ड बना सकता, सिविलाइज्ड क्यों नहीं बना सकती? कि अली के घर में अगर कंट्रोल था तो अली को कौन कंट्रोल कर रहा था? हसन को कौन कंट्रोल कर रहा था? हुसैन इब्न अली को कौन, करबला वालों को, मैसम तम्मार को, जनाब सलमान फारसी को कौन कंट्रोल कर रहा था? ये जो कंट्रोल था, ये मोहब्बत खुदा का कंट्रोल था। ये मोहब्बत जितनी बढ़ेगी उतना तेरा विल पावर बढ़ेगा। मैंने कई मजलिसों में मिसाल दी ना। देखिए मेयार अलग है। जब इंसान अपनी असली ताकत को नहीं पहचानता, तेरी ताकत ये नहीं कि तू 100 kg का वेट उठाता है, तेरी ताकत ये नहीं तू खाना कितना खाता है, तेरी ताकत ये नहीं कि तू तेज कितना दौड़ता है। असल तेरी ताकत यह है कि तेरा विल पावर कितना मजबूत है। कि रसूल गुजर रहे हैं असहाब के साथ, देखा अरब के बड़े बड़े बहादुर बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं, तो कहने लगे या रसूल अल्लाह ये बड़े बहादुर हैं। नबी ने कहा क्यों? इतना बड़ा पत्थर उठा रहे हैं। आज दुनिया में बहादुरी का मेयार क्या है? दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कौन होता है? जो सबसे ज्यादा पत्थर उठा ले।
یا ویٹ اٹھا لے, مثلا 120 kg 220 kg کا ویٹ اٹھا لے, وہ بہادر ہے. اب آیت اللہ بہجت اٹھا سکتے ہیں بیچارے؟ اگر خامنئی صاحب اتنا ویٹ اٹھا سکتے ہیں تو آپ بولو گے اسٹرانگسٹ مین. تو ہمارے یہاں اسٹرانگ کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے؟ جو زیادہ ویٹ اٹھا لے. تو میں کہتا ہوں تو نے 220 کلو اٹھایا, گدھا پتہ نہیں 400 اٹھا لے, تو کیا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے؟ شانیت انسان کس وجہ سے انسان ہے. تبھی میں نے اپنی مجلسوں میں بولا کہ ورلڈ گنیز بک بے وقوفوں کی کتاب ہے. جو ریکارڈ وہاں بنائے جا رہے ہیں وہ انسانی ریکارڈ نہیں ہے, حیوانی ریکارڈ ہے. کس نے کتنا کھانا کھایا, کتنی ریس. اصل شانیت انسان کیا ہے, اصل مقام انسان کیا ہے؟ رسول خدا بتاتے ہیں, فرمایا یا رسول اللہ اتنے بھاری بھاری پتھر اٹھائیں, کتنے بڑے بہادر ہیں. نبی نے فرمایا پتھر کا وزن کتنا ہوگا؟ کہ یا رسول اللہ 50 کلو 60 کلو, اس زمانے کے حساب سے بہت بھاری, ہم نہیں اٹھا سکتے. کہاں تک فکر بشر کو بیدار کیا. فرمایا یہ بتا تیری آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟ 5 منٹ سوچ کے بتائیے. 5 گرام, 4 گرام, 7 گرام. کہ رسول اللہ کچھ بھی نہیں. کہ کتنا کمزور ہے, 70 کلو کا وزن اٹھا لیتا ہے. نگاہ جب نامحرم پہ پڑتی ہے آنکھ کا وزن برداشت نہیں ہوتا. اصل وزن تو یہ ہے نا, یہ وزن ہوتا ہے ارادے کی طاقت. ایرانی وزن بردار رضا زادہ سے پوچھا گیا کون سی چیز ہے جو آپ نے 220 کلو کا وزن اٹھایا؟ کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سے اٹھائی نہیں جاتی؟ کہاں ایک چیز ہے. کہ کون سی چیز؟ کہ سردی کے موسم میں صبح کی اذان آتی ہے, کمبل اٹھایا نہیں جاتا. اصل جو طاقت ہے ول پاور ہے. یہ طاقت اہل بیت کے اندر تھی کہ حسین جیسا ارادہ پیدا کرو, علی جیسا ارادہ پیدا کرو. جب یہودی مدینے میں علی بن ابی طالب سے ملنے آیا, کہا مجھے علی سے ملنا ہے, تو جب مولا کو مسجد کے کنارے پر دیکھا سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو کے کھا رہے تھے, تو کہنے لگا مجھے یقین نہیں آتا, اس علی نے مرحب کو بچھاڑا, اس علی نے انتر کو بچھاڑا, اس علی نے عمرو بن عبدود کو بچھاڑا. اس وقت امام نے اپنے جسم پہ ناز نہیں کیا. امام فرماتے میں نے جسمانی طاقت سے نہیں, میں نے روحانی طاقت سے بچھاڑا تھا. اصل جو تیرا پاور ہے وہ سول پاور ہے, اس کو بچانا ہے. اب مائگریشن کر کے آ گئے, الحمدللہ اللہ نے آپ کو مال دے دیا, گھر مل گئے, نیشنلٹیز مل گئی. سب سے بڑی دولت کیا ہے آپ کی؟ اگر آپ بولو گے مال دولت ہے, تو مال تو فرعون کے پاس بھی تھا, قارون کے پاس بھی ہے, ٹرمپ کے پاس بھی ہے, ایلن مسک کے پاس بھی ہے. سب سے بڑی دولت جو تیری ہے وہ تیری اولاد ہے, لیکن نیک اولاد. اگر اولاد کی تربیت نہیں تو پھر میرے بچوں میں اور حیوانوں کے بچوں میں کوئی فرق. بچہ پیدا کرنا کمال تھوڑی ہے. گدھا بھی بچے پیدا کرتا ہے, گھوڑے بھی بچے پیدا کرتے ہیں. یہ کوئی کمال ہے بچے پیدا کر دیا میں نے؟ کمال یہ ہے ایسے بچے پیدا کر جس پہ علی فخر کرے, ایسی تربیت کر. زینبی بچے, حسینی بچے, حسنی بچے. اب وہ بچے کیسے بنیں گے؟ ٹیکنیکس تو ہونی چاہیے. خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں, تقریباً 3 مہینے ہونے والے ہیں. پورے یورپ کا ٹرپ کیا, UK کا ٹرپ کیا, مختلف جگہوں پہ مختلف فیملیز دیکھی. ناروے میں ہم گئے, وہاں پہ تقریباً ہماری 3rd جنریشن وہاں پہ چل رہی تھی. ڈنمارک میں بھی تقریباً 2nd جنریشن 3rd جنریشن. تو کچھ ایسی ہم نے فیملیز دیکھی جن کی 3rd جنریشن بھی ابھی تک کمپلیٹلی ریلیجس ہے اپنے اقدار پر. اور 2 تو بھائی ایسے ملے جو دونوں مولانا, یعنی 3rd جنریشن اس کے دونوں بچے مولانا, اور ایکٹیولی ڈنمارک میں کام کر رہے ہیں, ڈینش میں وہاں کے یوتھ پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح ناروے میں ملے, ان کے بچے بھی مولانا. تو سارا کنکلوژن بتا رہا ہوں, ان فیملیز نے کیا کیا کہ ان کے بچے دیندار بنے. اور جن کے بچے ہاتھوں سے نکل گئے, ایسی نسلیں بھی ہمیں UK میں نظر آئیں. باپ مجلس میں بیٹھا ہے, دادا مجلس میں بیٹھا ہے, بچہ نظر ہی نہیں آ رہا. بڈھے بڈھے آتے ہیں, ماتھوں پہ سجدوں کے نشان ہیں, بیٹی کہاں ہے؟ مولانا چھوڑ کے چلی گئی. بیٹا کہاں ہے؟ مولانا چھوڑ کے چلا گیا. 70 سال میں تم نے کیا کمایا, کیا گوایا؟ پاکستان میں پھر بھی بچوں کی آنکھ ہوتی ہے والدین کے پیسے پر. بابا مر جائے گا, ارث ملے گا, میراث ملے گا. یہاں تو بچوں کی وہ بھی نگاہ نہیں ہوتی نا, انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. سسٹم ایسا ہے کہ بچے کو پرواہ نہیں ہے باپ کچھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو نچوڑ بتا رہا ہوں, جن کے بچے بچے ہوئے تھے, فرسٹ آف آل ان فیملیز کے بچے, یعنی وہ کوالٹیز جنہوں نے اپنے بچوں کے اندر رکھی,
وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے اپنی زبان میں بات کرتے تھے. اتنا مینٹلی بندہ ویسٹرنائز ہو جائے کہ آسٹریلیا اور یو کے میں جا کر بھی بچے سے انگلش بات کرے. اتنی عقل بھی نہ ہو کہ جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں انگلش سوسائٹی ہے، تو بات کرے نہ کرے بچہ ویسے ہی سیکھ جائے گا. ایک تو مومن کہتا ہے مولانا مجھے انگریز ٹیچر نے بلا کے منع کیا جرمنی میں، کہ وہ بچے کو میں چپل پہنا رہا تھا اور تھوڑی کوشش کر رہا تھا جرمن میں اس سے بولوں کہ اس طرح چپل نہ پہن، اس طرح نہ پہن. ٹیچر نے کہا آج کے بعد اسے جرمنی میں بات نہیں کرنا، اپنی زبان میں. کہ کیوں؟ کہ تیری جیسی جرمنی ہے نا تو اس کی جرمنی خراب کر دے گا. ایک تو تجھے آتی نہیں، اوپر سے زور لگا کے تو انگلش میں بات کر رہا ہے. بھائی نہیں آتی تو بات نہ کر، وہ ٹیچر سے سیکھ لے گا، سوسائٹی میں سیکھ. بندے میں عقل ہونی چاہیے نا. مینٹل پرابلم ہے، یعنی اتنا ویسٹرنائز ہے کہ یہاں بھی بیٹھ کے کوشش کرتا ہے بچے سے میں انگلش میں بات کروں. ایک تو وہ فیملیز ماؤں نے اور والدین نے کبھی بچوں سے اس لینگویج میں بات نہیں کی، کیونکہ ان کو پتا تھا اس سوسائٹی میں بچہ رہتا ہے ویسے ہی سیکھ جائے گا. اور سائیکولوجیکلی پرووڈ ہے جو بچے ملٹیپل لینگویجز میں بات کرتے ہیں ان کا آئی کیو لیول نارمل بچوں سے زیادہ تیز ہوتا ہے. کیونکہ زبان صرف زبان نہیں ہے، زبان کلچر ہے، زبان ثقافت ہے، زبان تہذیب ہے، زبان علم ہے، ایک بیریئر ہے. اردو نہیں آئے گی مجلس نہیں سمجھے گا، مرثیہ نہیں سمجھے گا، نوحہ نہیں سمجھے گا. اور یہ چیز میں نے جرمنی میں دیکھی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجلس سے پہلے 4-5 بچے منقبتیں پڑھ رہے ہیں، وہاں کی پیدائشی بچے. ایک قصیدہ پڑھ رہا ہے، ایک سلام پڑھ رہا ہے. 5 ایئرز کا بچہ، 6 ایئرز کا بچہ. یہاں کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو پروموٹ کرو. ایک منقبت دے دو، حالانکہ لکھائی بیچارے اردو میں نہیں، وہ جرمن میں ہی لکھ کے آئے تھے، فونٹس وہی تھے بٹ اردو پڑھ رہے تھے. جب آپ پروموٹ کرو گے بچوں کو کہ بھائی آج آپ نے یہ منقبت پڑھنی ہے، پوری رات بیٹھ کے محنت کرے گا، پڑھے گا، مجمع سے ریسپانس ملے گا، اس کے اندر کانفیڈنس بڑھے گا. ہاں یہ ساری چیزیں اس کے اندر بڑھیں گی. اسپیچ دینا ایک بڑا ہنر ہے، وہ بچہ دے گا. یہ وہ ثقافت ہے جس سے فائدہ لو. اب یہاں پہ وہ لوگ پڑھتے رہے جن کو شروع سے اردو آتی. بھائی آپ نے نسلوں کو پروموٹ کرنا ہے، خود کو تو نہیں کرنا نا. آپ تو پہلے سے پروموٹڈ ہو. نسلوں، ایک وہ جنہوں نے اپنی لینگویج میں بچوں سے بات کی فرسٹ آف آل. سیکنڈ وہ لوگ، دوسری کوالٹی تھی مثلا یہ ناروے کی بتا رہا ہوں. میں نے کہا آپ اتنی، وہ تھرڈ جنریشن اردو بھی اتنی پیور، پنجابی بھی پیور بول رہے تھے. میں نے کہا آپ کیسے بول رہے ہیں؟ کہ ہمارے والد کی عادت تھی سال کی جو چھٹی کے 1-2 مہینے آتے تھے ہمیں پاکستان لے کے جاتے تھے. تو 2 مہینہ جب ہم اس کلچر میں رہتے تھے، گرو اپ کرتے تھے، تو اس کلچر کو ہم نے کیا کر لیا تھا؟ ایڈوپٹ کر لیا تھا. 2 مہینہ 3 مہینہ. تیسری چیز ان لوگوں میں تھی، ان کے بچے مذہبی تھے جن کے والدین کا امام بارگاہ یا سینٹر سے کنیکشن مضبوط تھا. اب لٹرلی بتا رہا ہوں، جن کے دونوں بیٹے مولانا تھے وہ بتائیں امام بارگاہ میں کیا کرتا ہوگا. وہ امام بارگاہ کا بورچی تھا، کک تھا. دونوں بیٹے ماشاءاللہ بڑے مشہور اور بہترین خطیب دونوں مولانا بنے. وہ کک تھا امام بارگاہ کا. 24 گھنٹہ کام امام بارگاہ میں تھا. بچے اسی ماحول میں کھیل رہے ہیں، پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، اور وہیں سے عشق بڑھا، محبت بڑھی، اور کیا بن گئے؟ عالم دین بن گئے. جس کا کنیکشن امام بارگاہ سے مضبوط ہو. ایک آپ زبردستی بچے کو لاتے اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہے. مطلب سنڈے چھٹی کا دن ہوتا ہے، سیٹرڈے سنڈے بچے کے کھیلنے کا دن ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، اس دن بھی لا کے آپ اس کو پریشرائز کرو گے تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو وہ قرآن سے بیزار ہو جائے. بچپن میں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا، مثلا چھٹی ملتی ہے، آپ فٹ بال یا کرکٹ کھیلنا چاہتے ہو، والد کان پکڑ کے مولوی کے پاس بھیج دیتا تھا، جا قرآن پڑھ. اب اس کو وہ مولوی کی شکل ہی اچھی نہیں لگتی تھی. کہ جب بھی مجھے کھیلنے کا ہوتا ہے یہ مولوی کی طرف، تو شاید منتیں بھی مانتا تھا یہ مولوی یا بیمار ہو جائے یا ایکسیڈنٹ میں اس کی ٹانگ ہی ٹوٹ جائے کہ میں اسے ملوں ہی نہ. ایسا نہ کرو، اٹریکشن اس کی پیدا کرو. میں نے بچوں کو روتا ہوا دیکھا کہ ہمیں سینٹر جانا ہے، کیونکہ ان بچوں کا جو سوشل سرکل تھا وہ سینٹر بن چکا تھا. سارے بچے آتے تھے، وہ انہی کے ساتھ کھیلتے تھے، دوستیاں انہی کے ساتھ تھی. یعنی انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ زیادہ انگریزوں کے ساتھ ان کی دوستیاں نہ ہو، اپنی کمیونٹی کے بچوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہو. ان کا سوشل، دیکھیں انگریزوں کی سوشل لائف کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے انگریزوں کی سوشل لائف؟ آفس کے بعد چھٹیوں کے دنوں میں وہ کلبس میں جاتے ہیں. ان کی سوشل لائف شراب پینا، ناچ گانا، یہ سوشل لائف ہوتی ہے. وہاں پہ گئے اور اس کے بعد گھروں میں چلے جاتے ہیں. آپ کی سوشل لائف کیا ہونی چاہیے؟ مسجد، امام بارگاہ، سینٹر. یہاں پہ بچے آئیں، جب ایک دوسروں کے ساتھ دوستیاں ہوں گی، اٹریکشن بڑھے گی، اس کے ساتھ بچے کسی اور سرکل کے اندر نہیں جائیں گے. تیسری چیز لینگویج، پاکستان میں سال میں 1-2 مہینہ آنا جانا. دوسرا مسجد کے ساتھ ریلیشن. چوتھی چیز
یہ بڑی یونیک چیز ہے. علماء کا احترام. جن والدین میں عالم کا احترام زیادہ تھا وہ بچہ عالم سے کیا تھا؟ انسپائر تھا. اسکول ایک ہمارے مومن چلاتے ہیں اسلام آباد میں. ان کے اسکول کے جتنے بچے تھے ہاف آف دیم وہ عالم بننے کی خواہش کرتے تھے. میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے بچوں کو کہ ان کا دین کی طرف رجحان ہے؟ کہتا جب بچے پاس آؤٹ کرتے ہیں، جو اینڈ میں بچے A1 پوزیشن لیتے ہیں، کہتا نارملی اسکول والے کیا کرتے ہیں، فلاں اسکول سے کوئی ہیڈ ماسٹر بلا لیا، کوئی سیاستدان بلا لیا، کوئی بڑا پیسے والا بندہ بلا لیا. کہتا میں مولوی بلاتا ہوں اور مولوی کے ہاتھوں سے کیا دلاتا ہوں؟ میڈل دلاتا ہوں. تو بچہ دیکھتا ہے جو ہائیسٹ پوزیشن ہے وہ کس کی ہوتی ہے، وہ مجھے میڈل دے رہا ہے. تو اس کے ذہن میں اس کا رول ماڈل بن جاتا تھا، اس کا احترام بن جاتا تھا. پنجاب میں ایک فیملی تھی، ظاہر پورے پاکستان میں سفر کرتے ہیں، تو اس کی ماں تھی، ایک بچہ، تو اس کے 2 بچے تھے. اب ظاہر ہم تھک کے مجلس پڑھ کے جب جاتے تھے وہ بچے کو بھیجتی، جاؤ مولانا کا سر دباؤ، مولانا کے پاؤں دباؤ. اب میں نے کہا بھائی ہم ان مولویوں میں سے ہیں ہی نہیں کہ سر دبوائیں پاؤں دبوائیں. کہتے نہیں مولانا. میں نے کہا بچے کے ہاتھ اتنے کمزور، میں نے کہا یہ کیا پاؤں دبائے گا، اس کے ہاتھ ہی دبے ہوئے ہیں. یہ بچے کہ نہیں مولانا ٹریننگ دے رہے ہو. کس چیز کی ٹریننگ؟ کہ ہمارے ابا ایسے کرتے تھے کہ گھر میں کوئی عالم ہوتا تھا بھائیوں کو بھیج دیتے تھے کہ بچپن سے ان کے وجود میں ایک تو خدمت کا جذبہ، ایک وہ جب دیکھیں گے کہ والدین علماء کا اتنا احترام کر رہے ہیں، ان کے دل میں بھی کیا بڑھ جاتا تھا؟ احترام عالم بڑھ جاتا تھا. چھٹی چیز جو اس وقت بہت ضروری ہے اور آپ کے لیے نعمت ہے، وہ میں تجربہ پچھلے سال ہم نے کیا، وہ ہے سفر 40. کم از کم لائف میں 1 بار 2 بار اگر خود پہ واجب کر لو تو اور اچھا ہے، اپنے بچوں کو 40 پہ ضرور لے جاؤ. یعنی وہ کچھ جو انہوں نے سالوں میں نہیں سیکھا ہوگا وہ سفر 40 سے سیکھ لیں گے. ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ. ملینز آف لوگ حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں. UK کا ایک مومن تھا، اس کا بچہ پچھلے سال تھا کہ مولانا میں نے اتنا بچے میں جذبہ UK میں نہیں دیکھا جتنا اس کو 40 میں آ کر ہوا ہے. پورے راستے حضرت امام حسین کا علم اٹھا کے راستے پہ چل رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ اتنی محبت امام حسین کی لوگوں کے دلوں میں. ایک سفر بندے کو عاشق امام 40 کی تو اپنی اپنی برکتیں ہیں. ایک واقعہ پنڈی کا واقعہ ہے، وہاں پہ ریٹائرڈ اپنا FC سے کوئی بندہ تھا، یہاں پتہ نہیں ایئر فورس سے تھا، وہ ریٹائرڈ فوجی تھا. وہ کہتے ہیں، وہ ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ مولانا پول ہوتے ہیں تو نمبرز کے ساتھ، پول نمبر مثلا 95 پہ تھا، ہم پیچھے تھے ابھی 5 پول، تو اچانک بم بلاسٹ ہوا. اس کے دونوں بیٹے کہہ رہے میرے ساتھ تھے. اب جیسے آگے بم بلاسٹ ہوا، دعائیں دعا، تو ہم پریشان ہو گئے. یہ دونوں دوڑے کہ ہمارے بابا کہیں بم بلاسٹ میں مر نہ گئے ہوں. پھر آگے پیچھے لاشیں ہی لاشیں. اچانک ان کی نگاہ اپنے والد پہ پڑی. کہ کیا دیکھا؟ اوپر والا دھڑ تو سالم ہے، نیچے کا دھڑ نہیں ہے. لیکن اس بندے کے چہرے پہ ذرہ برابر کرے شکن نہیں. دونوں بیٹے رو رہے ہیں کہ بابا ہاسپٹل لے جائیں، ہاسپٹل لے جائیں. کہتے اس نے مجھے بلایا اور دونوں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھمایا. کہ اتنے لوگ گرے ہیں، مجھے کوئی نہ کوئی لے جائے گا، تو میرے بچوں کو حسین تک لے جا، کیونکہ ان کا امام ان کا انتظار کر رہا ہے. کہ پورا لشکر اور وجود قلب محبت امام حسین کی طرف رواں دواں ہوتا ہے. تو جب تک آپ اپنی نسلوں کا خیال نہیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. 7ویں چیز آپ کو بتا رہا ہوں سفر 40 کے بعد، ان کے بچے بچے ہوئے تھے جن کی مائیں جاب نہیں کرتی تھیں، جنہوں نے پورا فوکس اپنے بچوں پہ کیا. نیو کیسل میں ایک فیملی میں نے دیکھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ بچیاں UK میں بڑی ہوئی بچیاں ہیں. ماں آن لائن پڑھتی بھی تھی، گھر میں جو ٹی وی لگا تھا اس پہ نعتیں چلانا، ایسی چیزیں چلانا. ہم اسکول سے آتے ہیں، بچہ تھوڑا تنگ کرتا ہے، ٹیبلٹ ہاتھ میں دیتے ہیں، جا کے تو کھیل، ہم تو بزی ہیں. کارٹون کھول کے لگا دیتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ بچہ کارٹون میں کیا دیکھ رہا ہے. اس نے ٹی وی کنٹرول کی کہ بچے نے کیا دیکھنا، اور بڑی خوشی سے بچے جیسے اسکول سے اس نے ایک نعت لگا لی، ساری دونوں اس کی بچیاں نعت سن بھی رہی تھیں، اس کے ساتھ ریپیٹ بھی کر رہی تھیں. میں نے کہا کنٹرول انوائرمنٹ سب سے بڑی ذمہ داری ماں کی ہے. اب اسی میلبرن میں ایک مومن نے کہا مولانا کیا کریں، بینک سے گھر لیتے ہیں لون پہ، مورگیج پہ، اب ایک بندہ کام کرے کس نے پوری نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا بھائی ہرس کرنے کی کہ کس نے کہا تو 4 کمرے کا گھر لے. ایک تو میری تمنا اتنی بڑی ہے 4 رومز 5 رومز کا گھر لیتا ہوں. اب ظاہر ہے دونوں کو کام کرنا پڑے گا نا، یا تجھے گھر ملے گا یا تجھے تیرے بچے ملیں گے. کمپرومائز کر 2 کمرے کا گھر لے.
ایک بندہ کام کر کے پورا کرے تاکہ تیری نسلیں تیرے ہاتھ سے نہ چل جائیں، کیونکہ ایک دن آئے گا گھر بھی ہوگا، مال بھی ہوگا، گاڑی بھی ہوگی، لیکن تیری نسلیں ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ جس چیز پہ اہل بیت فخر کرتے تھے، یا اپنے اصحاب پہ فخر کرتے تھے یا اپنی اولاد پہ فخر کرتے تھے۔ کربلا میں حسین اپنے اکبر پہ فخر کر رہے ہیں، ہاں حسن کے بیٹے جناب قاسم پہ فخر کر رہے ہیں نا۔ یہ جملے کیوں ہیں کہ مائیں بار بار بچوں کو کہتی ہیں کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، کل کو یہ بولے ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ مطلب ماں کا دودھ بھی اثر رکھتا ہے نا، ماں کی تربیت اولاد پہ اثر رکھتی ہے۔ اور اگر تو صحیح سے نہیں لڑا تو ماں بولتی ہے میں شرمندہ ہوں گی۔ کل اگر تیرا بچہ بگڑ جاتا ہے تو میں کہوں گا سب سے بڑی ذمہ داری ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو صحیح ٹریک پہ لائیں، بچوں کی صحیح تربیت کریں، کیونکہ یہاں سب سے بڑا خطرہ جو ہے آپ کی نسلوں کا خطرہ ہے۔ یہ رپورٹ بھی پڑھ لیجئے، 1930 میں جو یہاں پہ لیبنیز آئے 90% ان کی نسلیں کنورٹ ہو گئیں۔ 1970 میں جو یہاں پہ مائگریشنز آئے ان کی 70% ریشو کم ہوا، 70% ان کی نسلیں ہوئیں۔ الحمدللہ یہ ریشو کم ہو رہا ہے، ایک اچھی بات ہے۔ اب لیٹسٹ رپورٹ مجھے نہیں پتا کہ جو لوگ لیٹسٹ یہاں پہ موو ہوئے ہیں، جتنی بندہ محنت کرے گا اس کی نسلیں بچ سکتی ہیں۔ اگر آپ نے محنت نہیں کی یہی آپ کی دولت ہے۔ اگر دنیا سے چلے گئے نیک بچہ ہے، جب تک نمازیں پڑھتا رہے گا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ امام حسین کے چاہنے والے آج مولا فرماتے کونوا لنا زینن ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، کبھی باعث ذلت نہ بننا۔ یہ عبا میری زینت ہے، یہ لباس میری زینت ہے، انگوٹھی ہاتھ کی زینت ہے۔ علی کہتے ہیں علی کی زینت علی کا لباس نہیں، علی کا شیعہ ہے۔ تو زینت ہے، تو زیور ہے علی ابن ابی طالب کا۔ اگر کوئی تجھے دیکھے تو یہ کہے جب علی کا چاہنے والا ایسا ہے تو اس کا مولا علی کیسا ہوگا۔ کہ کبھی ہمارے لیے باعث ذلت نہ بننا، مطلب کچھ ہیں جو باعث ذلت بنیں گے، کہ کبھی باعث ذلت نہ بننا۔ دعائے ندبہ پڑھے نا کہ علی کے شیعہ علی منابر من نور، قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، تیرا استقبال علی ابن ابی طالب کرنے آئیں گے۔ فرمایا اس دن کا سوچو اور اپنی دنیا بھی سنوارو، اپنی آخرت بھی سنوارو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ سب سے بڑی عیدی آج جناب سیدہ سے عیدی مانگی ہے، کیونکہ ولادت امام حسن ہے اور عیدی والدین سے مانگی جاتی ہے نا، گفٹ جو ہے جناب سیدہ سے مانگے، اور یہی مانگیں کہ بی بی آپ دعا کریں کہ ہمارے بچے سیدہ شباب اہل جنت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں، ہماری نسلیں اہل بیت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ بی بی یہ شعور دے، یہ عقل دے کہ ہم سب اپنی آخرت کو بچا سکیں۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد یہ ذکر اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ پروردگارا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما۔ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان اور انصار میں شریک فرما۔